نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، دھاری دار چادر تھی. تو پیچھے سے ایک شخص نے مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. لیکن جب محبوب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا، میں سائل ہوں، سوالی ہوں، کچھ عطا کیجیے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زور سے دروازہ کھٹکھٹائے نا اس کو بھی خیرات نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں خیرات لینے آیا ہے کہ تو قرضہ لینے آیا، تیرا کیا انداز ہے آنے کا. لیکن اس نے چادر کو پکڑ کے کھینچا، نشان پڑ گئے. لیکن قربان جائیں جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم نے مسکرانا شروع کر دی. بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، درگزر اللہ کے بندوں کی شان ہوتا ہے. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم بردبار نہیں ہوتے. یہ بتائیے کہ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا وہ خطرناک ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے؟ جو چڑھ جاتا ہے نا وہ بندہ زیادہ خطرناک، وہ بیچارہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس کو لوگ چڑھا لیں، لوگوں کو پتہ ہو ہم نے ایک بات کر کے اس کو جذباتی کر لینا ہے. ہمیں لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا مخالف ایک جملہ کہتا ہے بس ان کے بارے میں، وہ پھر جواب ہی دیتے رہتے ہیں. وہ ان کی ساری صلاحیتیں ضائع کر دیتا ہے، خود وہ کام لگا رہتا ہے. آپ میں ٹھہراؤ ہو، آپ بلا وجہ جہالا سے بحث، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا اس سے بحث کریں گے. علماء مناظرہ بھی کریں گے، مکالمہ بھی کریں گے، وہ حق رکھتے ہیں، علمی بات کسی سے کرنی ہوگی. لیکن ہم جو عوام ہیں ہر وقت بحث، ہر وقت الجھاؤ، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا. کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ قالوا سلاما، ان کو سلام کیا جائے. سلام. عارف رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے. گدھا جو ہوا تو دیر تک اس گدھے نے اس پر بحث کی کہ نہیں رنگ کالا ہے. اب وہ جب بحث طول پکڑ گئی، ماننے کو تیار نہیں تھے. دونوں اپنا فیصلہ شیر کی عدالت میں لے گئے. تو شیر سے جاتے ہی گھوڑے نے پوچھا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سادی سی بات ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے. اس نے کہا اس گدھے کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں لیکن یہ کئی گھنٹوں سے مجھ سے بحث کر رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں. تو آپ نے بتا دیا رنگ نیلا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں. تو بادشاہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. تو گھوڑا کہنے لگا یہ آپ کا فیصلہ بڑا انفرادی ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے. تو اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی، گدھا ہے، گدھوں سے بحث کی جاتی ہے، لہذا تجھے سزا ہونی. ان لوگوں کو تو سزا ہونی چاہیے جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں. آپ کس سے بحث کر رہے ہیں؟ تو گدھا ہے. تو الجھنا نہیں ہے اپنی زندگی کو وزاداری سے، بردباری سے. اگر آپ کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ ہو نا، دیکھیں آپ کا دشمن آپ سے بحث کرے گا، آپ نے ایک بات کی اس نے جواب میں 2 کر دی، پھر آپ کو 4 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 6 کر دے گا، یہ تو بحث ختم ہی نہیں ہوگی. لیکن ایک اور بھی علاج ہوتا ہے مخالف کا. اس نے بات کی آپ چپ کر جائیں، اس نے پھر بات کی. یہ میں اپنے ذاتی دشمن جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر اس نے اور بات کی آپ چپ رہے، پھر اور کی، آپ 3-4 اس کی باتوں پہ چپ رہے. وہ پتا آپ سے کیا کہے گا؟ اور تو مینوں پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جا رہا تو جواب ہی نہیں دے رہا. اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، وزادار نہیں رہتے. رب کریم کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وزادار بڑے ہوتے ہیں.